السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رفیقان محترم، دوستان گرامی، معزز علماء کرام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، دور و دراز، قرب و جوار سے اس محفل پاک میں تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جلسہ پاک میں موبائل میں اس لیے اشتہار دیکھ رہا ہوں، کہیں جلسے کا نام لینے میں، کسی عالم کا نام لینے میں گڑبڑا نہ جاؤں، کہیں لقب نام نہ ہو جائے اور نام لقب نہ ہو جائے۔ عرس اعلیٰ حضرت و تعلیمات اسلام کانفرنس ہے ماشاءاللہ، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 106 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے، حالانکہ بریلی شریف میں عرس جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس ماہ مبارک میں پوری دنیا میں عشاق اعلیٰ حضرت اس مناسبت سے آراز کی محفل منعقد کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں الگ الگ عناوین پر خطاب ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ جو جلسہ پاک ہے یہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، اور اس عرس اعلیٰ حضرت کی محفل میں مجھے اس سرزمین پر تعلیمات اسلام آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اشتہار میں ناموں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ، لیکن جتنے نام ہے معلوم پڑتا ہے اتنے حضرات کی آمد ابھی ہوئی نہیں ہے۔ خیر، مولانا منظور صاحب کو، قاری شاکر صاحب کو، مولانا ارمان نوری صاحب کو تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ باقی سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جو جلسہ پاک ہے آپ کے شہر میں، اس کے حوالے سے جب مجھ سے رابطہ کیا گیا تو شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو، قلم نوری کی جو شہرت ہے وہ پوری دنیائے سنیت میں ہے۔
میں نے پوچھا مجھے کیا تقریر کرنی ہے؟ وہابی ہے نہیں، دیوبندی ہے نہیں، کھٹمل ہے نہیں، ڈھولکیوں کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، بیچارے نے خاموخواہ نعرہ لگا دیا۔ ارے بھائی ڈھولکیوں کا الحمدللہ یہاں سے 500 کلومیٹر دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ڈھولکی ہیں ڈھول بجانے والے، لیکن وہ والے ڈھولکی نہیں ہیں جن کی ابھی ٹھکائی چل رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بھائی مجھے مت بلاؤ، کیونکہ میں زیادہ مزاج نہیں ہے میرا تقریروں میں جانے کا، جلسے کرنے کا، اور خاص طور سے یو پی، بہار، بنگال، تو وہاں تو جلسوں کا یہ عالم ہے کہ ہم کو لے جا کر بٹھائیں گے 4 بجے جب لوگوں کی آنکھیں بند اور منہ کھلا رہتا ہے۔ اب اس میں بولوں تو کیا بولوں؟ رات بھر تو شاعر لوگ کھا لیتے ہیں، شعرا کی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو میں نے کہا مجھے مت بلائیے، میری کوئی ضرورت نہیں ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے نہیں حضرت، ناندیڑ کی سرزمین پر 4 کو آپ کو باغیان حضرت امیر معاویہ کا آپریشن کرنا ہے، تو 3 کو آپ ہمارے یہاں تشریف لا کر کچھ ایسی چیزیں، نامناسب باتیں ہمارے شہر میں آ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قلم نوری والوں اپنی قسمت پہ رش کرو کہ آپ کا شہر خاصی حد تک 99% بد مذہبیت، بے دینیت، گمراہیت کے جراثیم سے پاک ہے۔ میں تو آل اوور مراٹھواڑے کی سیر کرتا ہوں، اور یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ میں خود پراپر مراٹھواڑے کا ہوں، اور خاص طور سے بیڑ کا ہوں جس کو لگ گئی ہے کیڑ۔ تو پوری دنیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، شاذ و نادر ہی ایسا کوئی گاؤں ہوگا جہاں اتنی مضبوط سنیت ہو۔ تو بہت واقعی میں جب بھی قلم نوری کا نام آتا، آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے علماء کے ذہنوں میں یہ نام ہے، مشائخ کے ذہنوں میں نام ہے، اور سب کی آمد ہوتی ماشاءاللہ۔ جب سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند وارث علوم اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے، حضور امین شریعت تشریف لائے، اور ان کے جانشین اور سادات کرام کی آمد ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ شہر کافی علماء سے لگاؤ رکھنے والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے۔ لیکن مجھے اس وقت بڑا برا لگا جب مولانا نعت پڑھ رہے تھے تو آپ حضرات انہیں داد سے محروم رکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی عالم دین نعت و منقبت پڑھتا ہے اسے داد دینی چاہیے، خاص زبانی داد دو آپ۔ بہرحال اب تاریخ لے لی، جب میں صبح یہاں آیا اور احباب سے ملاقات ہوتی رہی، قسطوں میں پارٹ بائی پارٹ لوگ آتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ کئی لوگوں کے مقدس چہرے آج میں نے دیکھے ماشاءاللہ، اور آج کل لوگ مسافے کے ساتھ ساتھ منہ بھی صاف کر لیتے ہیں، بہت زیادہ عقیدت محبت یوں رگڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اتنا مت کیا کرو۔ تو بہرحال تو آج بھی میں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ بولے حضرت معاملہ کچھ خاص نہیں ہے، بات دراصل ایسی ہے کہ شہر قلم نوری جس کی سنیت کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں، یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت پر دیگر شہروں کے مقابلے میں سختی سے قائم ہے، لیکن کچھ نامناسب باتیں ان 2-4-6 سالوں میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لہٰذا آپ اسی کو موضوع بنا کر گفتگو کریں۔ تو میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ، جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، جسے 7 مثانی کہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور سے دی گئی، 7 مثانی۔ تو سورۃ الفاتحہ کی آخری آیتیں میں نے پڑھی، آپ سب سننے کے موڈ میں ہیں؟ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں، آگے والے تو جوش میں بھرے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی میری تقریر میں ینگرز، یوتھ جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ ہی جوش میں بھرے رہتے ہیں جی، اور اب پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے نکالے، مجھے بھی ہنسنا آ رہا۔ سنیوں نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا، ڈائریکٹ ہری تری سے چل جائیں گا بھائی، کوئی بات نہیں، محبت میں چل جائے گا، لیکن پھر وہ محبت شریعت سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے ابھی کیا نام ہے اس کا، پیلی بھیت شریف میں عرس حشمتی چل رہا ہے، تو اس سال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں عرس کلیمی منایا جا رہا ہے، میرا عرس۔ وہاں
صاحب عرس کے اوپر بیان نہیں ہو رہا ہے، نہ باجی صاحبہ پر بیان ہو رہا ہے، نہ مشاہد ملت پر بیان ہو رہا ہے. جو مقرر آ رہا ہے لے دے کے مجھے کو ٹھوکرا. اب کل ایک مقرر صاحب کی ٹرین میں تقریر سنی، یہی موقع ملتا ہم کو کسی کو سننے کا، فلائٹ میں، ٹرین میں، ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ وغیرہ پہ بورڈنگ پاس لینے کے بعد آرام سے. تو مقرر صاحب تعزیے کو ایک کتاب سے ثابت کر رہے ہیں جس کا نام ہے شیر باستاں. میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا کہ یا اللہ کس درجے لوگوں کا علم نیچے گر گیا کہ ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے کہاں سے ثابت کرتے ہیں بتائیے. دیکھو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، بیان تو پھر انشاءاللہ کروں گا میں. ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب اسے ثابت کرنا ہو کہ یہ دین میں ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اسے کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن کریم سے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو حضور کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کو کہیں بھیجتے تو اسے گھوڑے پر سوار کرتے، خود پیدل چلتے اور ساتھ میں اسے کچھ نصیحتیں کرتے. تو معاذ کہتے ہیں مجھے میرے رفیق جانی علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد کہا معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں. اب مجھے بتائیے ایک بات، پڑھے لکھے لوگ ہیں قلم نوری کے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں. یمن والوں کی زبان کون سی تھی؟ عربی. عربی عربی یمنی وہاں کے رہنے والے، زبان عربی ہے بھائی. یمن والوں کی زبان عربی. نبی کو کہنا چاہیے ہے معاذ یہ قرآن ہے، یہ سیاہ ستہ کا سیٹ ہے، یہ لے جا کر دے دے، ریٹرن آ جا، وہ خود سے پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے. نہیں، نبی نے معاذ کو بھیجا کہ اے معاذ تم جاؤ اور پورے اہل یمن کی دینی رہنمائی کرو. تو معلوم پڑا کہ پوری امت کا ایک امام بنانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اگر آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی اور ان کی تقلید کو واجب سمجھا اور اسی ایک امام کی اتباع میں شریعت پر چل رہے ہیں تو یہ حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ تو مزاج رسول کے مطابق ہے. جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک چلو، میرے ساتھ ساتھ رہو، ورنہ گاڑی چھوٹ جائیں گی تو مسئلہ ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سمجھو گے کچھ اور ہو جائے گا کل کچھ کے کچھ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ سے کہا اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے تو فیصلے کیسے کرو گے؟ مسائل تو لوگوں کے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں اللہ کی کتاب سے تمسک کروں گا، میں قرآن کریم سے ان کے مسئلے حل کروں گا. اچھا بتاؤ تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو، وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے تمسک کروں گا، آپ کے فرمودات میں اس مسئلے کو تلاش کروں گا. مسئلہ قرآن میں ہے لیکن بہت مرتبہ مجتہد اس مسئلے کی تہ تک پہنچ نہیں پاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ بیان ہوا ہو یا قرآن میں نہ ملے تو مسئلے کو کہاں دیکھیں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا. حضور نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو؟ اب تیسرا کون سا درجہ ہے بھائی دین سمجھنے کے لیے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پھر اجتہاد کروں گا، استنباط کروں گا، اس مسئلے کی نظیر کو حدیث و قرآن میں تلاش کروں گا اور پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کروں گا. حضرت معاذ کو اللہ کے نبی کو معاذ کا کان پکڑ کے کہنا چاہیے حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے تو رائے اختیار کرے گا، تو اجتہاد کرے گا، چل مدینے واپس، تو یمن جانے کے لائق نہیں ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے چھاتی پر ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ تیرا رسول اس کے قاصد سے خوش ہے کہ جب میں انہیں بھیج رہا ہوں تو وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور تیرے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر کے اہل یمن کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. معلوم پڑا
دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ پہلے کتاب اللہ میں، پھر سنت رسول اللہ میں، پھر اجماع سلف میں، اجماع صحابہ میں، اجماع امت میں، کہ 1500 سال سے امت اس مسئلے میں امت کا کیا معاملہ رہا ہے، امت کے اکابرین کی رائے دیکھی جائے گی، ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ اگر وہ مسئلہ وہاں بھی نہ ملے، آج کا ماڈرن مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مائک 100 ایئرز کے اندر کی پیداوار ہے، نماز ہوگی یا نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے۔ بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا چاہیے یا نہیں، بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اعضا کی پیوند کاری کرنی چاہیے یا نہیں، ٹیلی فون پہ نکاح پڑھانا چاہیے یا نہیں، بینکنگ سے سود لینا چاہیے یا نہیں، چین سسٹم میں کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں، کرپٹو کرنسی لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایسے کروڑوں مسائل آج کے دور میں منہ پھاڑے کھڑے ہیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے۔ اب ان مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ آپ کون حل کرے گا ان مسائل کو؟ دین قیامت تک کے لیے ہے یا صرف عہد نبوت تک تھا یا عہد صحابہ تک تھا؟ دین کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ یہ اور انبیاء کے دین کی طرح نہیں ہے کہ وہ گئے تو ان کے ساتھ ان کا دین چلا گیا، ان کی کتاب چلی گئی، منسوخ ہوا، نہیں۔ یہ رسول اللہ کا دین جب تک سورج مشرق سے نکلے گا، جب تک دنیا کا نظام عالم باقی رہے گا، یہ دین اپنی اصل شکل میں دھرتی پر قائم رہے گا۔ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، لیکن اس دین میں جو نئے نئے اور بھی سینکڑوں مسائل پیدا ہونے والے ہیں، آپ مجھے بتاؤ یہ جائز و ناجائز علماء کہاں سے لائیں گے؟ اسے کہتے ہیں علماء کی میٹنگ بیٹھتی ہے، فقہی سیمینار ہوتا ہے، علماء کرام اس مسئلے کی نظیر تلاشتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا دوں تو میری بات آپ کے ذہن سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ سناؤں؟ اچھا، جن کو بول نے بہت زیادہ شدت کی ہو وہ نکل لے اس کے پہلے کہ بول پڑے، نہیں سمجھے؟ زیادہ زور سے پیشاب آئی تو جا کے فارغ ہو کے آ کے بیٹھو، اور نہیں آئی تو چپ رکامہ گھڑی گھڑی جانا، گھڑی گھڑی آنا، آدھا سننا آدھا چھوڑنا، ایسا کرو نہ کو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی۔ اور ہمارے اوپر الزام ہے ایک ہی تقریر کرتے جگہ جگہ۔ ارے کیا کرنا، ایک ہی تقریر نہیں کرنا تو نوے تقریرہ کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ارے ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ نئی بات کریں، لوگوں کے سامنے کچھ نیا پیش کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، لیکن لوگوں کا جب مزاج ہی ایسا بنا ہے چلا پکار والی تقریر سننے کا، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، کچھ علمی تقریر سننے کا بھی مزاج بنائی۔ اب جتنے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، علماء ان مسائل کو اپنی رائے کے ذریعے، جوہلا نہیں، پان پٹی پہ بیٹھنے والا، رکشہ چلانے والا، کھیت میں ہل چلانے والا، پان کو چونا لگانے والا، مچھا پکڑنے والا، وہ لوگا نہیں، علماء کی جماعت بیٹھتی ہے۔ بریلی میں سیمینار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کائے کے لیے ہوتا؟ یہ نوے مسئلوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر علماء اپنی رائے دیتے ہیں، تو جو قاضی القضات ہوتا ہے، چیف جسٹس آف اسلام، پھر وہ کسی ایک مسئلے پر اپنی مہر لگا دیتا ہے، اور پھر امت کو معلوم پڑ جاتا ہے اس نئے مسئلے کا یہ حکم ہے۔ اب اس کی مثال یوں سنیے، بغداد شریف میں محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کہا نا آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آج ایک ماڈرن فکر کا فرقہ پیدا ہو رہا ہے جو علم سے پورا کے پورا یتیم ہے اور اسلام کو ماڈرن ازم میں ڈھالنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یاد کرو جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو اس سے مراد حدیث پہ عمل کرنے والوں کا رد نہیں ہے۔ کچھ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے دماغ والے ہیں، قلم نوری والے۔ جب ہم اہل الحدیث کا رد کرتے ہیں تو اس سے مراد عمل بالحدیث والوں کا رد نہیں ہے۔ پہلی بات تو اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل لوگ مولائی فرقہ بن گئے۔ اب ایک خبیثو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے باوجود ہم عیسائی نہیں ہے تو علی سے محبت کے بعد ہم مولائی کیسے ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائی ہو، علی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مولائی ہو، نہیں۔
مولائیت ہمارے مذہب کا عنوان ہی نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت، جس کو پہچان کے لیے اس زمانے میں بریلوی اور مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. خدا کی قسم مولائیت ہمارے اندر ہے، علی سے محبت ہے، لیکن نام کی حیثیت سے ہم مولائی نہیں ہے. اب جو مولائی بنے پھر رہے ہیں، گنجیڑی، نشیڑی، چرسی، گردلے، جنہوں نے مزاروں کے تقدس کو پامال کیا ہے، اللہ والوں کے اعراض کو برباد کیا ہے. عرس منانا فرض و واجب نہیں ہے، اچھا کام ہے. اس اچھے کام میں تم نے طرح طرح کی بدعتیں گھسیڑی ہے، دین کا تماشا بنایا ہے. اور دین کا تماشا بنانے والوں سنو، اس طرح کے بیہودہ کاموں سے تم اللہ والوں کا فیض نہیں پا سکتے ہو، بلکہ ان کے غضب کا شکار بنو گے. اگر عرس منانا ہے تو شرعی طریقے پر مناؤ. سبحان اللہ، یہ سبحان کیا اللہ. تم نے عرسوں کے نام پر ستیہ ناش کر رکھا ہے، دین کا کباڑہ بنایا ہے. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ دین کہ جس کے جی میں جو آئے بدعت پیدا کر دے اور دین کا مذاق بنا دے. اس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، وطن کو چھوڑا ہے، بیوی بال بچوں کو چھوڑا ہے، گرم گرم ریت پر کھینچے گئے ہیں، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیے گئے ہیں. صحابہ کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر تلوار کا زخم نہ ہو. اس دین کے لیے حسین نے اپنا پورا کنبہ میدان کربلا میں قربان کر دیا ہے. اس دین کے لیے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا میں قربان کیا ہے. اپنے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی ناش پر گھوڑے دوڑوائے ہیں دین کی بقا کے لیے. آج اس دین کا مذاق تم حسین کی محبت میں کر رہے ہو، اولیاء اللہ کی محبت میں کر رہے ہو. اللہ کی قسم یہ اولیاء اللہ تمہاری ان بدعات و خرافات سے ہرگز راضی نہیں ہونے والے. حق ہے بے شک. دین کا مذاق بنانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے گھر میں اگر جوان سال بیٹے کی میت ہو جائے یا تیرا باپ دنیا سے چلا جائے، اس موقع پر ہجڑوں کو بلا کر نچوانے کا رواج ہے، ڈھول بجانے کا رواج ہے، مبارکبادی دینے کا رواج ہے. جب تیرے بیٹے کی میت پہ تو ڈھول نہیں بجاتا ہے تو حسین کے نام پر ڈھول بجانے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ حضرت اللہ کے ولی کے عرس کے نام پر ڈھول بجانے اور بینجو بجانے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ علماء آگے آئے، بہت پیارا نقطہ. اپنی ذمہ داری سمجھیں. اگر آج چھوٹ دی گئی تو یہ چھوٹ آگے بڑے فتنے کو پیدا کریں گی. پہلے ہی دن ٹیٹوا دبا کے رگڑ دو ان خبیثوں کو. جتنے بینجو بجانے والے ہیں سرکار نوری کے عرس میں اور ڈھول بجانے والے ہیں، چھین لو ان کے ہاتھ سے یہ سب کام. اللہ والوں کے عرس کے نام پر بدماشی اور دھاندلی نہیں چلے گی. حق ہے بے شک. سبحان اللہ. عزیزان محترم، آج جو چیز علماء کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں جائیں گی، پھر اس میں فساد آتا جائے گا، اس میں کمیاں آتی جائیں گی، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑتا جائے گا. اور بھی جگہوں پہ عرس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. کہیں کشتی کا جنگی مقابلہ ہے، کہیں قوالی کا جنگی مقابلہ ہے، کہیں مرد و زن کے بیچ میں قوالی ہو رہی ہے، کہیں پر معاذ اللہ کیا کیا عرسوں کے نام پر ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں بند کر دو عرس سارے کے سارے. جہاں یہ خرافات ہوتی ہے، کون مائی کا لال ہے جو اس خانہ خدا میں کھڑے ہو کر مجھ سے 2 منٹ بات کر لے؟ اگر اس طرح کی خرافات ہوتی ہے تو ان آراس میں شرکت نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم برائی دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکو، مارو، توڑو، پھوڑ دو، ختم کر دو. اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم برائی کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ. بے شک بے شک. تماشا دیکھنے جاتے؟ نہیں حضرت میں نہیں تھا نا، میں نے کہاں بجائے بینجو، دیکھنے گیا تھا. اور کنے بولا تھا دیکھو دیکھنے جا؟ کربلا کی جنگ ہوئی. اچھا اب کہیں خورشید حافظ جی یہ نہ پکڑے ہاؤ رے بول دیا، یہ کہاں ہے اردو میں؟ ارے بھامٹے یہ میرے علاقے کی زبان ہے. یہ میرے علاقے کی زبان ہے. بولیں گے دیکھو علاقے کو علاقے بول دیے.
ہمیں ایسے لوگ ہمیں قاف کی جگہ خے بولتے. قاسم بھائی کی خبر پہ خواں خائیں خائیں کر رہا. دوبارہ بھائی میرے آن لائن سننے والوں، میں قلم نوری میں ہوں. قلم نوری ہنگولی ضلع میں آتا ہے، مراٹھواڑے میں آتا ہے. میں بھی پراپر مراٹھواڑے کا ہوں. تو جب علاقے میں آتا ہوں تو علاقائیت جاگ جاتی ہے اور من کرتا ہے کبھی کبھی اپنے علاقے کی زبان میں بات کرنے کا. ورنہ الحمدللہ میں اردو بھی بہت اچھی بولتا ہوں، عربی بھی بہت اچھی بولتا ہوں، فارسی بھی بہت اچھی بولتا ہوں. لیکن کبھی 10x10 کے کمرے سے باہر نکلو اور سامنے آ کر بیٹھو، تب تمہیں پتا چلے گا کلیم حنفی ہے کیا اور تاج الشریعہ کا فیضان کہتے کس کو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم. میں عرض یہ کر رہا تھا، عرسوں کے نام پر جو دھاندلی ہر چار جانب مچائی رکھی ہے، اور یہ جو مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی نسبتیں لگا کے اللہ والوں کی، یہ پیراں مرشداں حضرتاں پاشا سرکارا، ہمارے حضرات ہمارے مرشد. ارے کائے کا مرشد رے؟ استنجا کے ڈھیلے سے بدتر ہے تیرا مرشد. نماز کے ٹائم وہاں چپ چاپ بیٹھے رہتا، مریدوں کو بولتا دل کی نماز پڑھو، حرام خورو، معاذ اللہ کھلم کھلا عورتوں کو مرید کیا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. واہ. آپ کو معلوم ہے جب جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابل جو گروہ تھا، انہوں نے قرآن نیزے پر اٹھایا تھا خوارج نے، اور کہا تھا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. تب حضرت علی نے ایک بات کہی تھی، اور خدا کی قسم بادشاہ کی بات تو باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کلمۃ حق عرض بها الباطل، یہ کلمہ صحیح ہے لیکن اس سے یہ لوگ باطل معنی نکال رہے ہیں. لفظ صحیح، جملہ صحیح ہے لیکن اس سے یہ باطل معنی نکال رہے ہیں. پیر سے کیا پردہ یہ تصوف میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پیر کے پاس جائیں، مرید ہوں، اس سے اپنے عیب گن گن کے بتائیں، مجھ میں یہ کمیاں ہیں، مجھ میں یہ خامی ہے. جیسے ڈاکٹر کو جسم میں موجود بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح علاج کر سکے، ایسے ہی پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اب پیری مریدی بھی ایک رسم بن گئی ہے. سال میں ایک بار آئیں گے ہری بری چراگاہ میں، سانڈ پیر صاحب چر کے مریدوں کا نذرانہ بٹور کے نکل لیں گے. کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کسی طرح کا کوئی ارشاد نہیں، کوئی ہدایت نہیں، مریدوں کے لیے کوئی سامان ہدایت نہیں. پیر بھی آج کل بہت ہوشیار ہو گئے. تو بہرحال پیر سے کیا پردہ کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے سامنے اپنے گناہ کھول کر رکھو تاکہ وہ آپ کو وظائف دے، آپ کو مراقبہ بتائے، آپ کو تزکیہ نفس کا طریقہ بتائے، تصفیہ قلب. بولن دے نا بھائی، بولو، بیچ میں ٹمکا مار رہا تو. ارے میری بات ہون دے بھائی، بات ہوئے بات بول. ایسا بیچ میں بولے تو کیسا؟ وہ ہمارے یہاں کریم مل صاحب وہ بولتے عائشہ شنگا کی بھینس، ان عائشہ شنگا کی بھینس، ان اس میں منڈی ڈالے تو کیسا ہوتا؟ کیسا ہوتا؟ ویسا نہ کرو بھائی. پڑھو درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات کر رہا بھائی، کائے کو شرمندہ ہو رہا؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا. اب کیا کر رہا تھا عرض؟ بولو بھائی. ہاں، تزکیہ نفس. دیکھو میں خود ہی بھول گیا، ہوتا ہے ایسا. پیر بناتے اس لیے ہیں تاکہ اس کے پاس جا کر ہم اپنی اصلاح کریں. تو پیر سے کیا پردہ کا یہ مطلب ہے. آج تو جس کی دم اٹھا وہ مادہ. سارے پیروں کی حقیقت میں جانتا ہوں، کھولوں گا نہیں، ورنہ میں کچھ پھر کمیٹی والے نذرانہ دیں گے نہیں. ایسا کیسا بولے، ہمارے مرشد کچھ بولے، ہمارے حضرت کو بولے. نذرانہ نہیں دیے تو بھی چلتا، کم سے کم ناندیڑ تو چھوڑنا، وہاں سے ٹرین ہے میری، اور میرے کو یہاں کی معلومات بھی نہیں ہے کون سی بس جاتی ناندیڑ کو کر کے. تو پورا آج ہی سے نہیں، بعد میں دھیرے دھیرے ایک ہی بار زیادہ ہو جاتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیر سے کیا پردہ کا مطلب تصوف میں ہوتا ہے کہ پیر کے سامنے اپنی کمیاں کھول کے رکھو. لیکن اب جو مستی والے پیر ہیں، شریعت بیزار پیر ہیں، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹامک ٹنگیا پیر، فلانی سرکار،
فلانی جوگن فلانی ابھاگن، اس کی سہاگن اس کی ناگن، اس کی دیوانی اس کی مستانی، خواجہ کی دیوانی، یہ لمبے لمبے جھپرے 22 فٹ کے بالا، کیا رے آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گیا تھا؟ اور مذکر یہ لمبے لمبے بالا. اب سنو، اللہ نے نبی کو، سمجھ میں آ رہا؟ بولوں تھوڑی دیر؟ دیکھو پورا نوا بیان کر رہا، آج پرانا بیان ذرا بھی نہیں کر رہا. آج اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. خدا کی قسم، نبی کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ازدواجی زندگی، صحابہ کے بیچ معاملات، سب کچھ امت کے لیے نمونہ عمل ہے. وہاں دیکھنا ہے پھر کرنا ہے. اب اگر دیکھو صحابہ نے حضور کی پوری زندگی، اللہ کی قسم یہ کیمرہ، یہ 100 میگا پکسل کا کیمرہ آپ کے راتوں دن کو اتنے اچھے سے قید نہیں کر سکتا جتنا محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے، سرکار کے وفاداروں نے، سرکار کے جانثاروں نے، سرکار کے چوکیداروں نے، سرکار کے ساتھ والوں نے حضور کے زندگی کا سیکنڈ کتابوں کے اندر ڈال دیا ہے. آؤ آمنہ کے لال کے بال دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بال رکھتے تھے، آدھے کان تک بال رکھتے تھے، پھر کبھی کبھی بڑھ کر وہ کان کی لو تک آتے تھے. اماں عائشہ فرماتی ہیں بال گھنگرو تھے میرے آقا کے، گھنگریالو بال تھے، جب وہ کنگھی کرتی تو بڑھ کر یہاں تک آتے، ورنہ اس سے نیچے بال رکھنا حرام، سخت حرام ہے. اب بتاؤ جس پیر نے جھپریا چھوڑا ہے، لمبے لمبے بالا رکھا ہے، کیا وہ پیر ہے؟ اگر تو اسے پیر مانتا ہے، اللہ کی قسم وہ رسول کی شریعت کا پیر نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے کا نمائندہ ہے، وہ شیطان کا لقمہ ہے جو بروز قیامت خود بھی دوزخ میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا. اللہ اکبر. بے شک. آؤ نبی کی زندگی کے معاملات دیکھو. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جب اللہ کا منادی ندا کرے مسجد سے، اور جو لوگ اذان سن کر مسجد نہیں جاتے، میں صحابہ کو حکم دوں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دو. جو اللہ کے منادی کی ندا سن کر مسجد میں نہیں جاتے ہیں، مجھے بتاؤ جو رسول سارے عالم کے لیے رحمت ہو، وہ اتنی سختی ارشاد فرما رہے ہیں اس سلسلے میں کہ ذرا سا بھی تساہل و تغافل نہیں، ذرا سی بھی نرمی نہیں، کہ جو لوگ اللہ کے منادی کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اب وہ پیر کون سے کے کھیڑے میں نکلا بولتے، قلم موری کے لوگا مرید ہو رہے، داڑیاں کاٹ ڈالے، اسلامی لباس چھوڑ دیے، نماز دل کی پڑھ رہے. کیسا پڑھتا رہے دل کی؟ ہورے دیوانے اتنا سامنے کھانا رکھیلا کنڈا بھر کے، یہاں تک پیٹ پھٹے تک کھاتا، ٹھوس ٹھوس کے کھاتا، رات بھر تیرا ٹائر پنکچر ہوتا. جب دل کا کھانا نہیں کھاتا تو کھانا کھانے کا برابر ہوش، پہننے اوڑھنے کا برابر ہوش، پیسے پانی کا برابر ہوش، نماز پڑھنے کے ٹائم دل کی نماز پڑھتا. کون سی دل کی نماز؟ خدا کی قسم جو پیر ایسا ہے وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، بد مذہب نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. میں خانہ خدا میں علماء کی موجودگی میں، یہاں ذمہ دار مستند علماء بھی بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. صرف انکار کرے نہیں، تعویل باطل کرے، تعویل باطل. کہ قرآن میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، ہم تو دعا کر دیتے ہیں کافی ہو گیا. جو اس طرح بھی کہے وہ بھی کافر. تم ایسے کافروں سے مرید ہو رہے ہو، ایسے بدماشوں کے نام پر اپنے دین کو قربان کر رہے ہو. کل بروز محشر جب اللہ کے حضور آدم سے این دم سے دنیا کے آخری انسان تک سارے لوگ حاضر ہوں گے تو محشر میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا. بے شک حق ہے. جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والے درگاہوں پہ بیٹھے یہ مستنڈے، یہ گنڈے، اللہ والوں کی نسبتوں کو بدنام کرنے والے یہ ناپاک لوگ، بتاؤ جب 22-25 فٹ کے بال ہوں گے اس کا غسل کیسے ہوگا؟ غسل میں ہر بال کا بھیگنا فرض ہے. غسل نہیں تو وضو نہیں تو نماز نہیں.
کیا ایسا شخص تمہارا مرشد ہو سکتا ہے؟ اندھی عقیدت مت مانو. پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. نمبر 1، پیر ٹنا ٹن کھنا کھن تنچ بریلوی ہونا چاہیے. سنی، کٹر سنی، ادرا گدرا پلپلا نہیں چلتا. جدھر ڈم ڈم ادھر ہم نہیں چلتا. نر نمادی حیدرآبادی نہیں چلتا. پورا پکا ہونا بریلوی. برا لگ رہا تو کھڑے ہو کے مناظرہ کر لو، یا خاندہ کوئی ہوں گا ادھر کا تو موسٹ ویلکم فور. ایسا کچھ نہیں. ٹیم دینے کے بعد تاریخ دیے بادش مناظرہ کر توں، ویسا نہیں. بیٹھے برابر بھی مناظرہ ہو جاتا. الحمدللہ ہم تو نیند میں سے اٹھ کے بھی مناظرہ کر لیتے. سب سبحان اللہ، مستحب ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بھائی بولن دے بھائی، ذرا ٹائم کم ہے. ایک صاحب ابھی آئے، ایک گاؤں کا نام لیے ہوں گے، یہاں بیٹھے والے ہوں گے. ان کو آگے پیچھے کے 4 گاؤں کے نام میں نے بتا دیے. اتنا کیسا یاد رہتا جی حضرت تم کو؟ بہت یاد رہتا ہم کو. اللہ نے بہت اچھی میموری دی ہم کو، الحمدللہ. مرشد کریم سرکار تاج الشریعہ کے صدقے پورا قرآن یاد ہے، حدیثیں یاد ہے، پورا دین یاد ہے. گواہ کے نام یاد نہیں رہتے. صاحب یاد ہے، اللہ کا فضل ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. قلم نوری والو، تمہاری سنیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، عقیدت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، محبت کا فائدہ اٹھا رہے. پکے سنی سید بولے تو چومتا. سبھی سید. میں 11 کنٹری گھوما ہوں. کتنا؟ ہاں میں اب میں عرب ملک میں گیا، وہاں ایک بھی سید نہیں، سب سیٹ. میں اتنا تعجب کر رہا ہوں کہ جہاں کے سید ہے وہی ملک میں سید نہیں. سارے کے سارے ہندوستان میں کیسا بھرے رہے بھائی؟ ایک پتھر اٹھاؤ ایک سید صاحب. اب ان کے ابا کو جا کے پوچھے تو نہیں بولے میں تو منیار ہوں، میرا بیٹا کیسا سید ہوا میرے کو نہیں معلوم. پکی بات بول رہا ہوں، میں سچی بات بول رہا ہوں. نام نہیں لوں گا بھائی، نہیں تو پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے. اس کے باپ کو جا کے پوچھا میں نے، تیرا بیٹا پورے دنیا میں تقریراں کر رہا، تو کہاں سے سید ہے جی تمہیں؟ بولے نہیں حضرت میں تو منیار ہوں. بولے اب میرا بیٹا کیسا سید ہوا میرے کو نہیں معلوم. اب میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا سارے سیداں ہندوستان میں کیسا ہے رے بھائی؟ اب جب دیکھے لوگ بھی نا محبت میں کرتے، جہاں عالم سنے، بڑی خانقاہ کا سنے، سید سنے، چومتے چاٹتے، کیسا بھی بیچارے اپنے 10 20 50 100 روپے دے دیتے. ان کی عقیدت کا فائدہ مت اٹھاؤ یار، مت اٹھاؤ. اللہ کی قسم تم صرف دنیا بنانے کے لیے لوگوں کی عقیدتوں سے کھیل رہے. بہت مارے جاؤں گے، بہت کوٹے جاؤں گے. تو اب سید بن کے، مرشد بن کے، پیر بن کے، سجادہ نشین بن کے، آلے فلاں بن کر ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سید بھی ہو اور خلاف شرع کام کرے تو لوگ ہم سے کہتے مولانا اعلیٰ حضرت نے تعظیم کی. خالی تعظیم کی، اصلاح نہیں کی. خالی تعظیم کی، اصلاح نہیں کی. اور تم نسب کیوں بتا رہے ہو؟ حضرت لوط کی بیوی کہاں جائیں؟ حضرت نوح کا بیٹا اور بیوی کہاں جائیں؟ خونی رشتہ ہے، خونی. جہنم میں جائیں گے، نبی سے رشتہ ہے. اور فرعون جو پکا کافر ہے اس کی بیوی جنت میں جائے گی. اسلام خونی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کا قریبی وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. اگر تو سید ہے یہ تیرے فائدے کے لیے ہے، لیکن شریعت سے کھلواڑ کرنے نہیں دیا جائے گا، دین کا مذاق بنانے نہیں دیا جائے گا. اور جب تم ایسا کرو گے، اللہ نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اور جب دین کا مذاق بنایا جائے گا وہ گروہ آ کر ان مذاق بنانے والوں کے چھیتڑے اڑا دے گا، اور وہ باطل گروہ اس گروہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا، نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. آج یہ اکیلا کلیم حنفی دیوبندیوں سے، رافضیوں سے، شیعوں سے، مولائیوں سے، ڈھولکیوں سے، بریلی پر بھونکنے والوں سے، چکڑالویوں سے، مرزا پلمبر والوں سے، اہل حدیث والوں سے سب سے دشمنی لے رہا ہوں. میرا کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ؟
कोई फायदा? चुपचाप आया, नमाज पे तकरीर करा, किसको बुरा नहीं लगता, चुपचाप गया, सब खुश। हाँ अच्छा बोले जी, नमाज के ऊपर बोले, किसको भी उंगली नहीं उठाए। सबसे अब कलम नूरी में आके मुर्शद से पंगे लेके जा रहा, उरस में ढिगाने करने वालों से पंगे लेके जा रहा। कल बातें करेंगे। कौन बुलाया था जी, किन्हें बुलाया था, ऐसा कैसा बोले हमारे ऊपर, हमारे पैसे। अरे भाई पैसे तेरे हैं, दीन नबी का है, दीन हुसैन का है, दीन के हम चौकीदार हैं, ठेकेदार नहीं है। हक है, बेशक हक है। दीन का मैं चौकीदार हूं, ठेकेदार नहीं। और चौकीदार से नफरत चोर करता है। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है, इसका मतलब तुम चोर हो। हक है, बेशक बेशक हक है। अब फुकनी की फातिहा वाला मौलाना नहीं ना मैं, फुकनी की फातिहा। पहले मौलाना मिलते नहीं थे गाँव में। हाँ, गोंडी काम करते करते, चलो ना हजरत नमाज पढ़ाओ ना, कुछ नहीं ना मुसल्ले पे। तो हजरत भी गोंडी काम करते करते आए, खेत में हल चलाते चलाते आए, कपड़े सीते सीते। इमाम साहब पहले वैसे थे, और उनको भी क्या भूषण आता था, क्या रुबाब आता था। ईद बराता के टाइम, चलो ना हजरत, चलो ना मुल साहब फातिहा पढ़ने को। कितने दे रहा? 10 रुपए छे जी मुल साहब। 10 रुपए है तो फूकनी लेके आओ, उसमें फूक मारता ले जाके छोड़ दो। वैसा मौलाना नहीं हूं मैं, गलत फहमी में मत रहना। 18 साल पढ़ा है, 18 साल। हाँ, हाफिज भी हूं, कारी भी हूं, फाजिल भी हूं, तखस्सुस फिल फिक्र भी किया हूं। और मुनाजरा तो मेरे साथ रहने वाले, कुछ दिन रहने वाले ही मुनाजरा सीख जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ दिन हमारी सोबत में रहते हैं वही आधे मुनाजिर बन जाते हैं। तो बेटा, जब मैंने इतना पढ़ा है 18 साल, तो इसलिए पढ़ा है कि गलत होता देखूं, आंख बंद कर लूं। इमामत मुझे आज तक रास नहीं आई। तुम्हारे बाजू में उमर खेड़ा है, हिंगोली है, जाकर पूछो। ये कलीम हनफी है, जोहर पढ़ाने के बाद सामान तैयार, कब सदर साहब से आड़ी हो जाए और कब मैं मस्जिद छोड़ दूं। मुल्के खुदा तंग नीस, पाए मोरा लंग नीस। खुदा का मुल्क छोटा नहीं है, मेरा पैर लंगड़ा नहीं है। ऐसी इमामत कुर्बान, जहां हक बोलने की इजाजत ना हो। एक जगह एक साहब आए, एक जगह मैं इमामत कर रहा था खानदेश में। बहुत आजीमुल जुस्सा थे माशाअल्लाह, गोश्त का पहाड़ थे। और हर इमाम उनको जाके मिलता था, हर इमाम। मैं नहीं मिला। बोले मौली साहब यार आए नहीं मिलने के लिए, 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम। बाद में वो आए, बोले तकरीर बहुत अच्छी करते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं, ऐसा बोला करो तो तनख्वाह मैं बढ़ा दूंगा 1500। ये कलीम हनफी की आखिरी इमामत थी। मैंने कहा सुनो सदर, 3000 तू दे रहा है, 4000 मैं देता हूं, मेरा बैग पकड़ के चल। हाँ, बैग पकड़ के चल। तू सोचता है 3000 में मेरे जमीर को खरीदेगा? तू वो देख, पंखे चल रहे कि नहीं, लाइटा चल रहे कि नहीं, इस्तिंजा खाने में पानी है कि नहीं, वजू खाना बराबर है कि नहीं। यहां क्या रोल प्ले करना है ये मैं देखूंगा। यहां इंटरफेयर करेगा इस इमामत को कि अभी से मुझे जरूरत नहीं है। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने इमामत नहीं की है। इमामों को आजाद रखो, डिस्टर्ब मत करो, हक बोलने की इजाजत दो। कलम नूरी जैसा मुबारक शहर, जहां की सुन्नियत की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, यहां उर्स में धिंगाने हुए कैसे? आपने होने कैसे दिया? खुदा की कसम मत होने दो। और देखने की हैसियत से तमाशाई बनकर भी मत जाओ। करबला में इमाम हुसैन के मुकाबिल कितने लोग आए थे? 22,000 लोग। और अजाब में कितने मुब्तला हुए? 1,40,000 कुछ लोग। एक बुड्ढा कूफे में बैठा था, चराग दुरुस्त कर रहा था, खड़ा हुआ, कहा मैं करबला में तो नहीं गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाकर हुसैन से मुकाबला करता। माज़अल्लाह, चराग उसके बदन पे गिर गया, आग में झुलस के मर गया। तो किसी ने पूछा है अल्लाह, करबला में तो 22,000 गए थे, फिर अजाब इतनों को क्यों आया? तो एक वली को कश्फ होता है कि सुनो, जो लोग जाने की ख्वाहिश रखते थे या जुल्म होता देखकर चुप बैठे थे,
ان کا شمار بھی ظلم کرنے والوں کے اندر ہے. برائی دیکھو مت, اگر برائی ہو رہی ہے تو پوری طاقت و قوت کے ساتھ اسے روکو. اے علماء قلم نوری, آگے آؤ, عرس میں ہونے والی بدعات کو اکھاڑ پھینکو. اور جو بابا دل کی نماز پڑھ کر قلم نوری میں لوگوں کو مرید کر رہا ہے, مجھے بتاؤ, جو اللہ کا رسول ہے, نبیوں کا تاجدار ہے, انبیاء کا امام ہے, انبیاء کا نبی ہے, جس کو اللہ نے اول و آخر بنایا ہے اور انبیاء کا خاتم بنایا ہے, تخت نبوت پر آمنہ کے لال کے بعد 7 طبق آسمان 7 طبق زمین میں اب کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے. انہوں نے تو مرض الموت میں بھی نماز کو فراموش نہیں کیا. آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے کبھی نماز سے تغافل نہیں کیا. گھوڑے کی پیٹھ پر ہے, عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آتا ہے, علماء سے پوچھیں آپ, انہوں نے نماز ادا کی ہے. حضرت سرکار غوث پاک پیروں کے پیر ہیں, اولیاء کے سردار ہیں, ان سے بڑا ولی قلم نوری میں کون ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ہوا میں اڑے, پانی پر چلے, اسے ولی مت مانو جب تک شریعت کا اتباع کرتے نہ دیکھو. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. یہ سب بتاؤ, غوث اعظم ولایت کے کس مقام پہ ہیں؟ تم نے کرامت کیا سمجھا؟ یہ جھپڑیاں رکھ لینا, یہ چھوٹی سی بوتل میں بڑا سا انڈا ڈالنا, یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں اچانک آگ لگا دینا, سوشل میڈیا سے آنے والے کے پہلے پورا FB انسٹاگرام کھنگال لینا کون ہے, پھر بعد میں اس کے بارے میں بول دینا. یہ کرامت ہے, یہ ولایت ہے. تو اگر قلم نوری والوں یہی ولایت ہے, یہی کرامت ہے, تو ایک ولی اور بتاتا ہوں آپ کو, کل سے جا کے اس کے سلسلے میں بھی بیعت ہونا. بتاؤں, سرکس میں گدھا ہوتا ہے, اس کے آنکھ پہ باندھتے پٹی. اب پٹی باندھے بعد یہ خاندے کے پاس رومال دیتے, بھائی پبلک میں کہیں گم ہو جائے. پھر گدھے کو بولتے ڈھونڈ کے نکال رومال کس کے پاس ہے, انہیں برابر وہیں جاتا جس کے پاس رومال ہے. تو سلسلہ حماریہ میں بیعت ہونا ہے. کیا تماشا ہے یار, کس چیز کو تم نے ولایت بنا دیا, کس چیز کو تم نے پیری مریدی بنایا ہے. وہ حرام خور پیر جس نے قلم نوری کے لوگوں کی داڑیاں کٹوائی, اسلامی لباس اتارا, معاذ اللہ, وہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو واجب القتل ہوتا, لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا پوری طرح بائیکاٹ کریں, اور جو لوگ اس کی گمراہیت کا شکار ہوئے ہیں ان کو علماء کے پاس لائیں, توبہ کروائیں, اور دوبارہ شریعت پر وہ قائم ہو جائیں. دیکھو حضور غوث پاک کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, جنید بغدادی کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, کبیر الدین رفاعی کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, حضرت خواجہ غریب نواز جن کی نسبتیں لے کر آج لوگوں نے بڑی دھاندلی مچائی. یہ کلر غریب نواز کا ہے, بھگوا کلر. کون بولے رے, کہاں لکھے والا, کہاں, کہیں بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو لگتا ہے غریب نواز حضور کی پسند کو چھوڑ کر کوئی اور پسند اختیار کریں گے؟ پھر قوالی کو ان کی طرف منسوب کر دیا. نہ, ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی وہ پڑھنے والا بھی باشرہ ہوتا تھا, وہ تمام آلات موسیقی سے پاک ہوتی تھی, اس میں طبلہ, تنبور, ہارمونیم, بینجو نہیں ہوتا تھا, اور کلام اتنا عارفانہ ہوتا تھا کہ سن کر غریب نواز عالم وجد میں آ جاتے, ہوش کھو بیٹھتے, آپ پر الگ سی کیفیت طاری ہوتی. لیکن جب نماز کا وقت آتا تو حضرت بختیار کاکی کان میں آ کر کہتے شیخ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. غریب نواز اس عالم سے نکل کر فرماتے بجز شریعت محمدی چارہ نیست, سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ, جسے ہندوستان کا راجا کہا جاتا ہے, جسے غریبوں کا سہارا کہا جاتا ہے, جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے, وہ تو نماز سے غافل نہیں ہے, اور ان کی عقیدت کا دم بھرنے والا نماز چھوڑ رہا ہے.
ऐसे तमाम उर्स जिसमें नमाज छूटती हो बंद कर दिए जाए। फर्ज वाजिब है। फतवा लगाओगे वहाबियत का, तालीमात इस्लाम नाम है कॉन्फ्रेंस का, उससे 1 इंच भी नहीं हटा, मैं 1 इंच भी नहीं हटा। आला हजरत की फिक्र को बयान कर रहा हूं। ऐसे तमाम उर्स जिसमें नमाज की पाबंदी न होती हो, औरतों का मेला ठेला लगता हो, बंद कर दिए जाएं। कोई जरूरी नहीं है उर्स मनाना, जिनके हो रहे हैं शरीयत के मुताबिक उन्हीं के होने दो। और ये क्या, जो मर रहा उसकी मजार, जो मर रहा उसकी मजार। आने वाले कुछ सालों में फिर मैं तो समझता हूं लोगों के रहने के मसले हो जाएंगे। और ऐसी आलीशान मजार, मैं बॉम्बे का नारियलवाड़ी कब्रिस्तान है, मेरा बेटा साथ आया है, उससे पूछें आप, हम लोग गए वहां, देखा मैंने एक बहुत खूबसूरत गुंबद है और बड़ी आलीशान मजार है। तो मैंने कहा चलो फातिहा पढ़ देता हूं। देखो हमको भी धोखा होता है। जब मैं करीब गया तो नाम पढ़ा, मैंने कहा ये वो बाबा है क्या? बोले हाँ अब्बा, ये वही बाबा है जो 4 साल पहले तक पूरा सोना पहनकर, सोने की अंगूठी पहनकर, खुद गांजा पीकर मुरीदों को गांजा बेचता था। तो मैं यार सोच में पड़ गया, इतनी अच्छी मजार बनी है। अब नहीं, अब तो इसकी हम लोग हकीकत जानते ही है, लेकिन 200-300 साल के बाद लोग कहेंगे जरूर ये कोई बहुत पहले के बुजुर्ग है। और जहां नहीं निकलता ना वहां लोग निकालते। कर्नाटक में तो निकालते। मेरे ख्वाब में आए मुर्शद, बोले मैं यहां दफन हूं। एक तो कर्नाटक में हर आदमी के 4 पीर, कितने, और हर एक के घर में खजाना रहता है। कर्नाटक में ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में खजाना ना, समझे? हर घर में खुदाई चालू रहती वहां। और मजारा बहुत है, झंडे कट्टे बहुत है, जगह जगह चिल्ले बहुत है। गौस पाक हिंदुस्तान में आए थे कह रे, काय का चिल्ला बनाता रे है? यही सब करो, इसी में मरो, इसी में खपो। मस्जिदें खाली हो रही हैं, वहाबी देवबंदियों का कब्जा हो रहा है मस्जिद पर। सुन्नी जाता नहीं है, वहाबी को नमाज के बिना चैन आता नहीं है। उसको घड़ी घड़ी कीड़ा काटता, 5 टेम है तो 6-7 टेम पड़ता उन्हें। उस पर फर्ज है नहीं, है वहाबी पे नमाज फर्ज? जिस पे फर्ज नहीं उन्हें पढ़ पढ़ के इतना बड़ा कबाब बनाया, मस्जिद के चटाया काले कर डाला पढ़ पढ़ के। और जिसके ऊपर फर्ज है, अब बयान सुने ना हजरत का, अब खूब टांग पसार के सोने का मस्त 10 बजे तक। फजर में सब हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन्नी हो ना, नबी से मोहब्बत करते हो ना, मेरे आका ने चेहरे पर दाढ़ी रखी है, दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। सुन्नत लिबास पहनोगे इंशाअल्लाह। और जो पीर भी, सुनो, पीर में 4 बातें। नंबर 1, पीर टनाटन सुन्नी। देखो बात बहुत फैल गई, हजरत मुआज की भी बात पूरी नहीं कर पाया, बगदाद का वाकया भी पूरा नहीं बता पाया, बात फैलती गई। अब बात को समेट रहा हूं। पीर में 4 बात। नंबर 1, पीर टनाटन खनाखन टंच बरेलवी सुन्नी होना चाहिए। आई समझ में बात? अब बोलेंगे ये बरेलवी सुन्नी क्या? भाई समझाओ पीछे वालों, कुछ दुश्मनी है मेरे से? यहीं का हूं मैं, बीड़ जिले का, ज्यादा दूर से नहीं आया। बरेलवी सुन्नी क्या? असल में सुन्नियों को बरेलवी अब इस जमाने में इसलिए कहा जाने लगा। अब देखो यहां बहुत उम्र के लोग बैठे, जरा उनको पूछो जब तुम्हें छोटे थे तो तुम्हारे जमाने में घी कितने किस्म का था? बोलेंगे अरे दीवाने एक ही किस्म का था रे, देसी घी। ये डालडा बोलते सो ये अब भी आया 20-25 साल के अंदर नहीं। जरा और पुराने लोगों को पूछो, तुम्हें छोटे थे तो तुम्हारे टाइम पे गायें कितने किस्म के थे? एक ही थी रे, गौरान गाय। ये झरसी गाय बिना कंधे की, इतना दूध देने वाली, बदगा के बदगा। देखो मौलाना अमान को भी हंसना आ रहा, अरमान को क्या समझ रहा भाई तुम? आपको समझ रही? अच्छा नहीं, जुबान समझ रही ना? अच्छा बस। तो ये जर्सी गाय कब निकली? अब भी निकली रे भाई, ये 20-25 साल के अंदर। पहले कैसा था? मुर्गी को बिठाते थे, उन्हें 22 दिन सीखती थी, सेकती थी। 22 दिन के बाद फुट के कायदे से बच्चा निकलता था, कायदे से एकदम रूल्स के हिसाब से। अब वैसा नहीं ना रे भाई। मौलाना बशीर साहब बोलते थे नहीं, डिग्रस वाले,
ادھر سے کچا ادھر سے بچہ, فٹافٹ مشین میں انڈا ڈالے کے بچہ نکلتا اور لگیج مفتی بن کے نکلتا. 40 دن گیا جماعت میں, بازو میں شرک و کفر کی توپ ہے, شرک شرک بدعت بدعت بدعت. اتنا کو ہنسو بھائی, شرک شرک بدعت بدعت. 40 دن میں مفتی ہوتا. ابھی تو ایک صاحب خرچن حافظ جی, کوئی جانتا نہیں تھا, ان کے پیروں کو ہم نے چیلنج کیا. اب پیر صاحب تو نذرانہ لینے میں, قوالی میں, عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈانگ میں مصروف ہے, تو اس کا سر ڈال دیا اوکھلی, نہیں جا رہے بھائی تو آگے جا. ابھی نے آیا شانہ بن کے یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب پہ آنے سے مناظر بنتے کیا رے دیوانے اور ہولے, یوٹیوب پہ آنے سے مناظر بنتے. پڑھنا پڑتا مناظرہ کرنے کے لیے. تو بہرحال اب انگریز کم بخت نے کیا کرا, گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا, گایوں میں ڈپلیکیٹ نکالا, مرغیاں میں ڈپلیکیٹ نکالا. ویسا مرشد بھی بہت ڈپلیکیٹ آ گئے بھائی, بہت ڈپلیکیٹ. دکھنے میں ماشاء اللہ یہ موٹے موٹے دانے کی تسبیح, ہرا ہرا گمچھا, 10 انگلی میں 20 انگوٹھا, یہ فیض العلوم اتنا بڑا, آلیں فلاں 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 کی آل اور سجادہ نشین, اور 3000 سلاسل میں خلافت ہے. 3000 سلاسل, 3000 سلاسل میں خلافت, اور یہ وہ. اب ماشاء اللہ شیخ سعدی فرماتے ہیں پیر اڑتا نہیں, مرید لوگ اڑا دیتے. اور جس کو جاہل مان لے, ایسا ہما کو تو بھی مانو یار. کیا بات ہے, رات میں سویا تھا میں, تم کو کیا بولنا بھائی, مرشد میرے گھر میں تھے, ہاتھ ادھر تھا, پاؤں ادھر تھا, سیر ادھر تھا. ان صبح فجر میں پورے اکھے مرشد نکلے. کئی کتے جھوٹے باتیں کرتا رہے. تیرے مرشد کی دکان چلانے کے لیے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا خبیث. بتاؤ کتنا پھیکم پھاک. میری پوری تقریر میں ریکارڈ ہے, 20 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں, پوری تقریر میں آپ کو کرامت نہیں ملے گی. میں بیان ہی نہیں کرتا. کرامت برحق ہے اولیاء اللہ کی, منکر کرامت گمراہ ہے. لیکن کرامات کی جگہ جب قرآن سے دلائل ہیں, احادیث سے دلائل ہیں, عمل صحابہ سے دلائل ہیں, اجماع امت سے دلائل ہیں, فقہائے کرام سے دلائل ہیں, تو وہ دلائل دے کر میں اپنی بات کو مضبوط کروں گا. کرامات کیوں بیان کروں گا؟ آج کل اسٹیج پہ ایسے ایسے مقرر آ گئے, اللہ کی پناہ حضور غوث پاک کی وہ تعریف کریں گے کہ حضور غوث پاک بھی سن لیں تو خوش نہیں ہوں گے. سارا نظام قدرت انہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا اور اللہ کو فارغ کر دیا معاذ اللہ. اور اس کو وہابی دیوبندی شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو جب سارے کمالات غوث پاک میں آ گئے, آدم سے پہلے حضور غوث پاک ہے, آدم کی دعا کا وسیلہ غوث پاک ہے, تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے بزرگوں دوستوں, اولیاء اللہ سے محبت کرو, اور جو محبت کے سب کے دائرے ہیں اس دائرے میں رہو. ولی سے محبت ولی کی طرح, صحابی سے محبت صحابی کی طرح, نبی سے محبت نبی کی طرح. نبی کو خدا نہ بناؤ, ولی کو صحابی نہ بناؤ, اور صحابی کو نبی نہ بناؤ. جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے میں. تو نمبر 2, تو اب جب یہ نقلی چیزیں آ گئی تو پھر گھی کے ساتھ لگا دیسی گھی. پہلے خالی گھی تھا, دیسی گھی کب بول رہے؟ جب ڈالڈا آیا. فارم کی مرغی آئی تو کیا بولے؟ گوران مرغی ہے نا. جرسی گائے آئی تو کیا بولے؟ گوران گائے. تو گوران کیوں لگائے؟ پہچان کے لیے. اب وہابی بھی سنی بن رہا ہے, اہل حدیث بھی سنی بن رہا ہے, مرزا پلمبر بھی سنی بن رہا ہے, مولائی بھی سنی بن رہا ہے. تو حقیقی سنی کون ہے؟ اس کے پہچان اور تشخص کے لیے بریلوی لگایا جاتا ہے. تو ہم کون سے سنی ہے؟ بریلوی. تو نمبر 1 پیر کا بریلوی سنی ہونا. نمبر 2 اس کا سلسلہ سرکار تک ملنا, بیچ میں کٹا نہ ہو. نمبر 3 اتنا علم ہو کہ قرآن و سنت سے اپنے مسائل یا مقتدر علماء سے پوچھ کر اپنے مسائل اور مریدوں کے مسائل حل کر سکے. اور نمبر 4 متبع سنت ہو, سنتوں کی پیروی کرتا ہو. خدا کی قسم نسبتیں, تعلق
اور یہ جبے کا سائز اور یہ داڑھی اور یہ عمامے اور یہ پگڑی جو 4 لوگ پیچھے پکڑے ہوئے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش پیر صاحب کرائیں گے. انہیں نہیں معلوم قیامت میں جب سب کی ٹھکائی ہو رہی ہوگی، پیر صاحب کی اسپیشل ٹھکائی ہو رہی ہوگی، تو خالی دیکھتا رہے گا کب آئیں گے حضرت، کب آئیں گے حضرت. حضرت کر جائیں گے ہجرت، حضرت کر جائیں گے ہجرت، وہاں ٹھوکے جا رہے ہوں گے تیرے حضرت. اگر چاہتا ہے قیامت کی سختیوں میں حضور کی شفاعت نصیب ہو تو جو متبع سنت پیر ہے ان کا دامن تھام لو. اب سنو، میں نے کہا حضرت معاذ کو حضور نے بھیجا تو کہا کہ اے معاذ، یہی تھا نا، میں بات کو ختم کرنے کے قریب آتا ہوں. اے معاذ، دین کا مسئلہ حل کیسے کریں گا؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اور پھر فرمایا اجتہاد سے، رائے سے. تو اب ہمارے دین میں جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا 4 ذرائع سے. پہلے قرآن سے، پھر سنت رسول سے، پھر اجماع صحابہ سے، پھر قیاس فقہا سے. اب اگر یہ چاروں سے یہ چیز نہیں ثابت ہے تو اسے ٹھوکر مار دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات جو کائنات میں ہو سکتی ہے، بہترین بات جو کائنات میں ہو سکتی ہے اللہ کی کتاب ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، وشر الامور محدثاتها، اور بہترین راستہ جو ہو سکتا ہے، جو کامیابی کا ہے، فلاح و فوز کا ہے، کامیابی کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ قلم نوری والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. با خدا جب تک مسجد میں آیا کرسی پر بیٹھا مولانا شاکر صاحب، کوئی مضمون ذہن میں نہیں تھا. یہ باتیں جو کر رہا ہوں میں برائے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرا دل جلتا ہے، میرا علاقہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے علاقے میں بدعات کا فروغ ہو، سنیت کا مذاق اڑے، بد مذہبیت، بے دینیت، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، مولائیت اور ایسے صحابہ پہ بھونکنے والے کتے حرام خور یہاں جمع ہوں. نانا، اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام نے جو اللہ نے نبی کو دین دیا، مجھے بتاؤ، خطبہ حجت الوداع معلوم ہے نا؟ سرکار نے ایک ہی حج فرمایا، حجت الوداع. اور بھی کیے ہوں گے تو نفلی طور پر، مگر ایک حج سرکار کا مشہور و معروف ہے. تو اس آخری حج میں سرکار نے جب خطبہ دیا تو کیا پوچھا کہ اے لوگوں، جو اللہ نے دین مجھے دیا وہ میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک. حضور نے 23 سال تبلیغ فرمائی، تو کیا حضور سے کچھ دین دینا باقی رہ گیا تھا؟ کیا کامل و مکمل اکمل دین حضور نے امت کو نہیں دیا؟ اللہ دین دینے والا، نبی دین پانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، اس دین کو لکھوانے والے امام اعظم ابو حنیفہ، اور اس دین کو امت میں عام کرنے والے سلف صالحین اولیاء امت. تو حضور مکمل دین لے کر آئے. ہم ہر چیز نبی کے زندگی میں دیکھیں گے. حضور نے فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد، بہترین راستہ جو ہو سکتا ہے وہ میرا ہے. وشر الامور محدثاتها، اس کے بعد سارے راستے جو محمد رسول اللہ کی سنت سے ٹکرائے، سنت کو ختم کرے، وہ گمراہیت کے راستے ہیں. فإن كل بدعة ضلالة، پھر ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. دین میں نیا کام اگر وہ دین کے تقویت کے لیے ہو، فائدے کے لیے ہو، جیسے حضور کے زمانے میں مسجدیں منڈی ہوتی تھی، منڈی، ان پہ مینار نہیں ہوتے تھے. جب اسلام پھیل گیا صحابہ نے کہا نیا آدمی آتا ہے تو کسی کے بھی گھر میں گھس جاتا ہے، تو ایک پہچان ہونی چاہیے. تو مسجدوں پہ مینار لگے. تو یہ صحابہ کے اجماع سے لگے، فیصلوں سے لگے. پھر قرآن کو کتابی شکل میں لایا جائے، پھر حدیث کا اہتمام کیا جائے، حدیثیں جمع کی جائے تاکہ امت کو فائدہ ہو. پھر علم الفقہ جو حدیث و قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے، اس علم کو امام اعظم ابو حنیفہ نے امت میں عام فرمایا. پھر دین میں جو چیزیں نئی دین کے نام پر آئی اور امت نے اسے قبول کیا، امت کے علماء نے، اور حدیث و قرآن میں اس کی کہیں نہ کہیں مثال تھی. آپ کہیں گے مولانا جب آپ بدعت کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں بدعت ہے.
اور یہ حدیث تو زیادہ وہابی دیوبندی پڑھتے ہیں. تو وہابیوں کے پڑھنے سے کیا حدیث پر میں اپنا قبضہ ختم کر دوں؟ یعنی کوئی اپنے آپ کو کوئی میرے گھر میں گھس جائے تو میں نیا گھر لے لیتا ہوں، نہ کوئی یار انہیں آیا اس کو تکلیف ہوں گی. ایسا حدیث ان کے باپ کی ہے، وہ حدیث کی تشریح غلط کرتے. جی جس چیز کو وہابی دیوبندی بدعت کہہ کے مسترد کرتے ہیں، حدیث میں یہ بھی ہے جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. علماء نے اگر کسی نئی چیز کو دین کے فائدے کے لیے ضروری سمجھا، علماء نے اجازت دی، پرمیشن دی، تو علماء کا اجازت دینا کہیں نہ کہیں حدیث و قرآن میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ صاف لکھا نہ ہو. یہی واقعہ میں سنانا چاہ رہا تھا. بغداد میں محدثین کی جماعت بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، بڑا پیارا واقعہ ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، میں سنا کے رہوں گا، نہیں بولے تو بھی سناؤں گا. محدثین کی جماعت بیٹھی تھی. مولانا منظور صاحب اکھیا جھپکو نہ کو، اچھے سے سنو. محدثین کی جماعت بیٹھی تھی، ایک عورت آئی. دیکھو نئے مسئلے دین کے کیسے حل ہوتے. تو کہا کہ مجھے ایک مسئلہ جاننا ہے. بغداد میں ایک جگہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، ایک عورت مر گئی ہے، لیکن جو عورت غسل دیتی ہے نا وہ ناپاک ہے، تو کیا وہ غسل دے سکتی ہے؟ تمام محدثین نے حدیث کو کھنگالا، دیکھا، لیکن کوئی حدیث نہیں ملی. وہاں سے امام ابو معصور رحمہ اللہ جا رہے تھے، جو محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. میرے محدث نہیں تھے، فقیہ بھی تھے. تو سارے محدثین پریشان کہ حدیث میں تو یہ مسئلہ لکھا ہی نہیں کہ میت نہلانے والی اگر خود ناپاک ہو تو وہ میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں. مسئلہ نہیں مل رہا. تو امام ابو معصور آئے تو محدثین نے کہا ایک مرتبہ ان سے بھی پوچھ لو، یہ بڑے قیاسی آدمی ہیں، بہت قیاس لگاتے ہیں دین کے اندر. تو عورت نے ان سے پوچھا قربان جائیے فقیہ پر قربان جائیے. فرمایا ہاں دے سکتی ہے. تو کہا دلیل ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گرمی محسوس ہوتی اور سرکار کو خواہش ہوتی کہ میں غسل کروں تو سرکار مسجد نبوی سے میرے حجرے میں ایسے سر ڈالتے اور میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں سرکار کے بال دھلاتی اور انا حائزن، اس وقت میں حیض کے حالت میں ہوتی، تب بھی میں سرکار کے سر کو دھلاتی. تو معلوم پڑا کہ جب حائضہ زندوں کو نہلا سکتی ہے تو مردوں کو بھی نہلا سکتی ہے. تو آج یہ جو مسجدیں RCC کی ہے، فین ہے، یا پھر اور بھی چیزیں، کتب فقہ ہے، مدارس ہیں، مدارس میں پورا ایک کورس ہے، یا عید میلاد النبی کا جواز ہے، اس کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں. لیکن تم کوئی ایسا کام کرو جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع سلف میں ہو، نہ قیاس فقہا میں ہو، تو پھر وہ چیز بدعت سیاح سنت کو مٹانے والی ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جائیں گی. قلم نوری کے سنی مسلمانوں، تمہاری سنیت کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہے. خدا را اپنی سنیت پر سختی سے قائم رہو. بدعات کو، خرافات کو، اولیاء اللہ کے نام پر جو نئی چیزیں ہو رہی ہیں آراز کے نام پر، ان کو ختم کر دو. اور ایسے جتنے ڈھکوسلے باز پیر ہیں، پہلی بات تو دیکھو یار، مرید ہونا فرض واجب تو ہے نہیں ہے. کوئی ایک بندہ مجھے کھڑے ہو کر بتا دے مرید ہونا فرض ہے، واجب ہے؟ نہ. اس زمانے میں صرف بیعت برکت کے لیے ہوتے ہیں. کس لیے ہوتے ہیں؟ اور جو تم حدیث لاتے ہو نا کہ حضور نے فرمایا جس نے بیعت نہیں کی اس کی موت کفر پر ہو، وہ بیعت سے مراد اسلام کی بیعت ہے، پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے. اور اس زمانے میں جب اتنا گھپلا ہے اور اچھے گھپلے باز ہے، میں کس کا نام لوں؟ میرا دل دکھتا اندر سے. کیا نسبتیں لگا کے آتے ہیں، کیا بڑے بن کر آتے ہیں، اپنی ایک فیلڈ تیار کرتے ہیں. فیلڈ اب بعد میں فیلڈ تیار ہو گئی. اچھا، اس میں غلطی تھوڑی مولانا لوگوں کی بھی، تھوڑی سی. کیسا؟ کوئی بھی پیر آیا، آسمان زمین کے قلابے اس کی شان میں ملا دیں گے، آلے فلاں، یہ وہ. اچھا، تو نے کرا چمچا گیری، ملا دے کو 1000 500 2000 20000 کچھ بھی ملا ہوگا. اب اس کے بعد اس کا جو پلہ ہے 2-4 فٹ کا، ایسا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا، اس کے بھی شان میں قصیدے. بتا
ارے اس کو جان دے بھائی, مدرسے میں پڑھن دے, پہلے حضرت بنن دے. انہیں بھی کہاں پڑھتا ہے. ایک پیر صاحب کا بیٹا ہمارے یہاں آیا, بہت بڑی خانقاہ کا, نام نہیں لوں گا. اب انہیں پڑھنے کو مدرسے میں ہم کو جانا پڑتا تھا. چلو حضرت درسگاہ کا ٹائم ہوا. پیر صاحب کے بیٹے تھے, مزاج میں پیریت تھی, عصر بعد گھومنے نکل جاتے شو دیکھنے کے لیے مدرسے کے بچوں کو بھی. تو ہم نے ان کے باپ کو بلایا, میں نے کہا آپ کے بیٹے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کے اندھ بھکتوں کی ایک بڑی فیلڈ ہے, بعد میں آپ کے زیر مزار جانے کے بعد ان کو اسی پہ راج کرنا ہے, اندھ بھکتوں پر. صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ مسئلہ تھوڑی پیر سے پوچھتے, مسئلہ مولانا سے پوچھیں گے, عقیقے کے ٹائم مولانا کو بلائیں گے, نکاح پڑھانے کو مولانا کو, میت نلانے کو مولانا کو, جنازہ پڑھانے کو مولانا کو. پیر کا کو خالی نذرانے دینے کو, پیر خالی نذرانے دینے کو, مستی کے کام سب پیر کو, سختی کے کام سب ہما کو. کیا بات ہے, نقطہ ہے. یہ ان کے امامت میں آتا نکاح پڑھانا, فکر رضا, ہاں؟ یہ ان کے امامت میں آتا نہیں. تمہارے باپ کا 40ویں کی فاتحہ پڑھنا, 10واں پڑھنا, کچھ ہویا کہ آنا, گھر بھرنی میں آنا, بندش کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, سورہ بقرہ پڑھنا, یہ ان کے امامت میں نہیں ہے. تو تم ان کی الگ سے خدمت کرو ورنہ مت جاؤ. اچھا, پیر لوگوں کو بڑھاوا دیتے مولانا لوگ, بہت سے مولانا, سب نہیں. اب جب ان کی فیلڈ بن جاتی ہے, اب جب وہ کچھ خلاف شرع کام کرتے اور اندر سے مولانا کا دل جلتا, بولوں کہ نہیں بولوں, اگر بولا گئی امامت. گنڈے مرید پال کے رکھے ہیں پیروں نے, اور مریدوں کو کنفرم ہے پیر صاحب جنت میں لے کے جاتے, پکا ایک دم, کوئی شکیچ نہیں, اتنا پکا. 10 انچ لوگ ہے رے بھائی جن کو نبی نے فرمایا کہ جنت میں پکا جائیں گے. ویسے ہر صحابی جائیں گے, لیکن جن کو ڈگری ملی وہ 10 صحابہ, عشرہ مبشرہ. خدا کی قسم اس درجہ پیری مریدی ہمارے یہاں ہو گئی کہ مرید نہیں ہوئے تو تعجب ہوتا. ابھی تک مرید نہیں, ابھی تک. ارے ڈنگرا ہو گیا 30 سال کا, شادی نہیں ہوئی, پہلے شادی کر اس کی. ہولے مرید کے پیچھے پڑا, 30 سال کا ڈنگرا ہو گیا, ہاں, سکھ کے کاٹا ہو گیا, شادی نہیں ہو رہی اس کی, انتے کو مرید کی پڑے والی, ابھی تک مرید نہیں ہوئے. ہمارے مرشد آتے ہو جا, بہت بڑے مرشد ہے ہمارے, بہت پہنچے ہوئے مرشد ہے, بہت بڑی خانقاہ کے مرشد ہے. اب پیر لوگ بھی, پیروں میں بھی بڑا کمپٹیشن چلتا ہے, دلال رکھے ہوئے, دلال. اچھا وہ آ رہا ہے کم بخت, یہ پھیلا دو اس کے بارے میں. ہاں بہت باتیں ہیں, لیکن کیا پتا میرا کتنوں سے پنگا ہو جائے اور سب بولیں گے ہما کچھ بولے, ہمارے حضرت کو بولے. کس کا نام نہیں لے رہا ہوں میں, کسی کو خاص نہیں کر رہا ہوں. جو بھی خلاف شرع کرنے والا پیر ہو اس سے دور رہو, اور غیر عالم ہے اس سے دور رہو. جسے کتاب اللہ پڑھنی نہ آتی اس سے دور رہو. جسے نماز کے موٹے موٹے مسائل نہ معلوم اس سے دور رہو. جس کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں حدیث میں امرو ہے کہ امر ہے. مجھے فون کر کے پوچھ رہے پیر صاحب, بولے واو ہے نا جی, وہاں کیا پڑھو, امرو پڑھو. میں نے کہا نہیں, امر پڑھتے ہیں اس کو. جب واو آیا تو امر پڑھتے, واو نہیں رہا تو عمر پڑھتے. ہاں پڑھے والے ہمیں, مدرسے میں 18 سال پسینہ ہمارا بہا, تو ہم کو معلوم ہے علی پہ زبر ہے کہ پیش. نہیں سمجھے؟ ڈپلوما. ہاں تو مرشید اور پیر ہی مریدی. مرید اگر کامل پیر مل جائے ہو جاؤ, اور پیر ہونے کے بعد جو سلسلے کے بزرگان کرام کا طریقہ رہا ہے, معمول رہا ہے, اس پر سختی سے قائم ہو. اور ہر ایرے غیرے نتو خیرے جو آ رہے ہیں پہلے پرکھ لو, شریعت کے میزان پہ اگر کھرا اترتا ہے خدا کی قسم قبول ہے, اگر شریعت کے میزان پہ کھرا نہیں اترتا ہے تو مردود ہے. امام اعظم کی بات سنا کے اپنی بات ختم کر دوں, آپ سب حنفی ہو کہ نہیں ہو؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا امام اعظم المدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, امام اعظم کو بھی یاد کر لیا کرو. امام اعظم بغداد میں لوگوں نے شور مچا دیا, بہت بڑے حضرت آئے, بہت بڑے مرشد آئے, بہت بڑے پیر آئے. امام اعظم کے کان تک رکعت آئی, بات آئی. امام اعظم کے کان تک بات آئی, رکعت آئی. مرشد آئے بہت بڑے, چلو حضرت ملنے کے لیے. او حنفیوں, او سنیوں, او قادریوں, چشتیوں, اللہ والوں سے محبت رکھنے والوں, ذرا دیکھو ہم کیا دیکھتے کہ امامے کا گھیر کتنے لوگ پکڑے ہوئے, کتنے مریداں ہیں, کتنے فالوورز ہیں, یوٹیوب پہ چینل کتنا بڑا ہے,
امام اعظم کو جب لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک مرشد مسجد میں رکے ہیں اور بڑے با کمال ہیں تو آپ چلیے ملنے، امام اعظم ملنے کے لیے آئے، تو لوگوں نے کہا حضور ابھی وہ مسجد سے باہر رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، ضرورت کے لیے گئے ہیں۔ تو گاؤں میں بیت الخلا نہیں ہوتا ہے، کھیت الخلا ہوتا ہے، کھیت الخلا میں گئے ہیں۔ تو امام اعظم نے کہا میں یہی انتظار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب آئے، مسجد میں گئے، امام اعظم نے کہا واپس چلو۔ لوگوں نے کہا حضور ملنے کے لیے آئے نہیں مل رہے۔ امام اعظم نے فرمایا وہ شخص اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم؟ جو مسجد میں الٹا پیر رکھ رہا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے اتنی باریکی دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھو امام اعظم کے مقلد ہو، 4 امام ہے، سب سے بڑے امام کے مقلد ہو اور قربان جاؤ اپنی قسمت پہ۔ اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم، امام دیا تو امام اعظم، پیر دیا تو غوث اعظم، مجدد دیا تو مجدد اعظم۔ سب اعظم ہمیں کچھ ملے والا، سارے اعظم ہمارے اس پاس ہے۔ وہابی کے یہاں بھی کوئی ولی ہے؟ کہاں سے ولی ہوتا؟ حرام خوروں میں۔ سارے اولیاء اللہ ہمارے پاس۔ ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھو، علماء سے سمجھو اور ان کے طریقے پر سختی سے قائم ہو جاؤ۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، مسجد میں بیان کر رہا ہوں اور بیان آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا کوئی بات اونچ نیچ نکل گئی ہو، میں نہیں جانتا، علماء بھی شاید پکڑ نہ پائے بر وقت۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع و بصیر جان کر تمام لوگوں کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں۔ 2 اعلان سن لیجیے۔ ہر دن مجھ سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہر دن تو موبائل نکالو موبائل، مجھ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاؤں گے آپ۔ میرے ذریعے تمام باطل فرقوں کا جو رد ہوتا ہے اور تمام غیر اسلامی فکر کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ موبائل نکالے، اچھا واٹس ایپ میں جاؤ، گئے، دیکھو اپ ڈیٹس لکھا ہوگا، چیٹ کالز کے بازو میں اپ ڈیٹ، نیچے کی طرف ہوگا اپ ڈیٹ۔ گئے اپ ڈیٹ میں اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا نشان ہے، اس پہ خالی SUNNI سنی ٹائپ کرو، SUNNI سنی ٹائپ کرو۔ دیکھو سیکنڈ نمبر پہ سنی جمعیت الاحناف لکھا آیا ہے، سیکنڈ نمبر پہ اس پہ کلک کرو، چینل کھل گیا۔ اوپر فالو لکھا ہے، فالو کو دباؤ، گھنٹی کا بٹن دباؤ، آپ میرے چینل سے جڑ گئے۔ جو روزانہ میں بھیجتا ہوں آپ کو ملے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لانگ پریس کر کے لائک بھی کیا کرو، ہنسنے کا رہا تو ہنسا بھی کرو، مطلب جیسا رہے۔ پڑھنے کے بعد جو بھی ہے ریاکٹ کیا کرو اور اس کی لنک دوست احباب میں شیئر کرو، اور گھر میں اماں بہنیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، ملنے جلنے والے سب کو اس چینل سے جوڑ دو، انشاءاللہ سبھی باطل فرقوں کا رد ہوگا۔ اب دوسری بات، پیروں کو تو بہت نوازتے، بہت دیتے اور خواہ مخواہیں بھی بہت بن رہی ہے۔ اصلی صوفی ادھر بیٹھا ہے، ایسا ہی رہتا اصلی صوفی، تم کو کیسا لگتا ہے؟ سب کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، ارے بھائی حق بات کرنے والا صوفی، باطل حق۔ وہ حیدرآباد کے مرشدہ، ہم نہ سب چلتا، ہما کو نہیں چلتا رے بھائی۔ ایسا پیٹ میں منڈی ڈال کے، سر پہ سے ہاتھ پھیر کے اللہ کے دین کی دعوت لے کے آئے ہیں میرے بھائی۔ ہے بولتے قلم نوری میں ایک مسجد نہیں ہونا تھا، بالکل نہیں ہونا تھا۔ اندر بہت کام کرتے ہیں، سلو پوائزن ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، ان کی بھی ٹھکائی ٹائم ٹو ٹائم ہوتے رہنا چاہیے، سمجھے؟ تو بہرحال اب اصلی صوفی آپ نے دیکھ لیا۔ اصلی خانقاہ میں ممبئی میں بنا رہا ہوں، جس میں 10 ڈپارٹمنٹ میں دین کا کام ہوگا، 10 ڈپارٹمنٹ میں۔ خانقاہ حنفیہ، امام اعظم کے نام سے افسوس تقلید کرتے ہیں، نہ اہل سنت میں مدارس ہے، نہ جامعات ہے، نہ تحاریک ہے، نہ تنظیمیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ میں امام اعظم سے منسوب خانقاہ بنا رہا ہوں، جہاں پر انشاءاللہ تعالی
بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی ہوگا, کتب کی اشاعت بھی ہوں گی, ماہانہ بیانات بھی ہوں گے, طلبہ قرآن کریم باتجوید بھی پڑھیں گے, اور عالموں کو مناظرہ سکھایا جائے گا. عالموں کو انشاءاللہ جو عالم کورس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ڈیبیٹ سکھایا جائے گا. اور وہاں پہ جتنے اڑیل سڑیل قسم کے ہیں نا, وہ ایسی خانقاہ ہوں گی جہاں مفت دماغی علاج ہوگا. لے کر آؤ انشاءاللہ. اتنی قاعدے سے ان لوگوں کی دھلائی ہوگی اور ٹھکائی ہوگی کہ وہاں سے برین واش ہونے کے بعد, واش برین ہونے کے بعد جب جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ سیکھ کر جائیں گے. تو ضرورت ہے نا ایسی خانقاہ کی. مدارس بہت ہیں, جامعات بہت ہیں, تحریکیں بہت ہیں. ایسی خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح جہاں لوگوں کی اصلاح کی جائے گی, وہ تعمیر کرنے کا میں نے بمبئی میں سوچا ہے. بہت بڑا بجٹ نہیں ہے, 1.5-2 کروڑ کا ہے, لیکن افسوس میں ہر جلسے میں جب جا رہا ہوں اس کے کوپن لے کر تو لوگ بس تقریر سن لیے, چوم لیے, مصافحہ کیے, منہ صاف کیے, سر پہ ہاتھ رکھے نکل گئے. 50 کا بھی کوپن ہے تو اسی پہ مت ٹوٹ پڑنا. اس کے آگے 100, 200 اور 500 پنجتن پاک کی نسبت سے کہو سبحان اللہ. جاتے جاتے کوپن باہر ضرور لیتے جائیں. مذکر باہر جاؤ بیٹا. جاتے جاتے آپ حضرات کوپن ضرور لیتے جائیں. آپ کے پیسے سے اگر خانقاہ میں لگ گئے, تعمیر ہو گئی, اینٹیں وغیرہ لگ گئی, تعمیری کام میں لگ گیا, جب تک اس خانقاہ سے دین و سنیت کا کام ہوگا آپ کو اجر ملتا رہے گا. اور اتنا تو جانتے ہو نا, کلیم حنفی حق بولنے کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتا. جی 12 کیسز FIR ہیں مجھ پر, اس کے باوجود بھی ڈرتا نہیں, دبتا نہیں. تقریر پہ پابندیاں ہیں, ہیٹ اسپیچ کہا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان ہے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ شاد رہیے, آباد رہیے, سلامت رہیے. جاتے جاتے ضرور خانقاہ حنفیہ کا آپ تعاون کریں, کوپن لیں. اور جن کے پاس پیسے نہ ہو, بچوں کے پاس اسکینر بھی ہے, اسکینر پہ آپ رقم ڈال سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو.